حدیث نبوی میں مرکوز ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، تم جب پانی پر سے گزرو یا پل سے گزرو تو کثرت سے ان کلمات کا ورد کیا کرو، تمہاری نظر جتنے پانی پر پڑے گی اس کا ایک ایک قطرہ تمہارے لیے مغفرت بن جائے گا، یہ عمل تمہارے گناہوں پر بھاری پڑ جائے گا۔ اگر یہ کلمات سب کو بتاؤ گے تو یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ یہ کلمات پڑھنا تمام بیماریوں اور مصیبتوں کے آگے پہاڑ ہے اور تمہاری اولادیں نظر بد سے محفوظ رہیں گی۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ ہیرا کا بادشاہ نعمان بن منظر ہر سال جب عکاظ کا میلہ لگتا اس وقت اپنا تجارتی قافلہ وہاں بھیجا کرتا۔ اس قافلہ میں مشک و عنبر وغیرہ خوشبودار چیزیں سر فہرست ہوتی۔ یہ قافلہ اپنے مال کو عکاظ کی منڈی میں فروخت کرتا اور وہاں سے طائف کے چمڑے کی مصنوعات اور دیگر ضروریات کی چیزیں خرید کر ہیرا واپس لوٹ آتا۔ ہیرا سے عکاظ جاتے ہوئے اس قافلہ کو بہت سے صحرائے نشین قبائل کے علاقوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ یہ لوگ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، اس لیے نعمان جب اپنا تجارتی قافلہ روانہ کرتا تو عرب کے کسی رئیس کی حفاظت و جوار میں اسے روانہ کرتا۔ اس طرح کوئی قبیلہ اور کوئی فرد اس پر دست دراز نہ کرتا۔ اس دفعہ جب وہ قافلہ تیار ہوا تو نعمان نے اپنے اہل دربار سے پوچھا کہ اس دفعہ ہمارے قافلے کو کون اپنی پناہ میں لے گا؟ براز بن قیس النمری نے کہا کہ بنی کنانہ سے میں اسے اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ نعمان نے کہا، مجھے تو ایسا آدمی چاہیے جو نجد اور تمامہ کے جملہ قبائل سے اس قافلہ کو پناہ دے۔ وہاں حوازن کا ایک رئیس موجود تھا۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، کیا ایک مرد تمہارے قافلہ کو پناہ دے گا؟ میں تیرے قافلے کو عرب کے تمام قبائل سے پناہ دیتا ہوں۔ براز نے کہا، اے عروہ، کیا تو بنی کنانہ سے بھی اس قافلہ کو پناہ دیتا ہے؟ عروہ نے کہا، میں سب لوگوں سے اسے پناہ دیتا ہوں۔ چنانچہ نعمان نے اس قافلہ کی زمام کار عروہ کے سپرد کر دی۔ وہ اس کو لے کر روانہ ہوا۔ براز بھی اس کے تعاقب میں نکلا۔ عروہ کو کسی سے کوئی خطرہ نہ تھا کیونکہ وہ اپنی قوم کے علاقے سے گزر رہا تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ جب وہ بنی تمیم کی ایک بستی ادارہ میں اترا تو اس نے رات کو شراب پی۔ ایک لونڈی آئی، اس نے اپنے رقص و سرور سے اس کا دل بہلایا، پھر وہ اٹھا اور جا کر اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔ براز نے جب اسے تنہا دیکھا تو اندر چلا گیا۔ عروہ نے جب اس کو اس حالت میں دیکھا تو اس نے خطرہ بھانپ لیا اور اس کی منت سماجت کرنے لگا اور کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ لیکن براز نے اس کی منت سماجت کی ذرا پرواہ نہ کی اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیا اور یہ رجز پڑتا ہوا باہر نکلا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اس نے یہ لغزش میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں کی؟ میں اپنی تیز دھار والی تلوار کو اس کے سر پر بلند کروں گا، یعنی اس کا سر کاٹ دوں گا۔ عروہ، جس کی امان میں نعمان کا یہ قافلہ سفر کر رہا تھا، جب وہ مارا گیا تو براز نے قافلہ کو بے یار و مددگار سمجھ کر ہانک کر خیبر لے گیا۔ براز کے تعاقب میں اسد بن عظیم غنمی نکلے، وہ بھی خیبر پہنچ گئے۔ وہاں سب سے پہلے جس شخص سے ان دونوں کی ملاقات ہوئی وہ خود براز تھا۔ اس نے ان سے پوچھا، آپ کون صاحبان ہیں؟ انہوں نے اپنے اپنے قبیلہ کا نام لیا اور تعارف کرایا۔ براز نے کہا، خلفان اور غنمی کا یہاں کیا کام ہے؟ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں خیبر کا باشندہ ہوں۔ انہوں نے کہا، براز کے بارے میں تمہیں کچھ علم ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ ہمارے پاس آیا تھا لیکن کسی نے اس کو دھکے مار کر اور رسوا کر کے اپنے ہاں سے نکال دیا۔ اس شکستہ حال کو خیبر میں کسی نے اس کو اپنے ہاں پناہ نہیں دی اور نہ کسی نے اپنے گھر کا دروازہ اس کے لیے کھولا۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہوگا؟ اس نے کہا، اگر میں تمہیں اس تک پہنچا دوں تو کیا تم اس کے مقابلہ کی طاقت رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ اس نے کہا، پھر اپنے اونٹوں سے نیچے اترو۔ وہ دونوں نیچے اترے اور اپنے اونٹوں کو اکالوں سے باندھ دیا۔
براز نے ان سے دریافت کیا تم میں سے زیادہ بہادر جرت سے پیش قدمی کرنے والا اور تیز تلوار چلانے والا کون ہے؟ غطفانی نے کہا میں۔ براز نے کہا میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اس کے پاس لے چلتا ہوں اور تمہارا یہ دوسرا ساتھی ان 2 سواریوں کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ غطفانی ان کے پیچھے ہو لیا، براز اس کے آگے آگے تھا۔ وہ اسے خیبر کی آبادی سے باہر ایک کھنڈر میں لے گیا۔ براز نے اسے کہا کہ وہ اس کھنڈر میں رہتا ہے، تم انتظار کرو، میں جا کر دیکھتا ہوں وہ یہاں ہے یا نہیں۔ براز اندر داخل ہوا، پھر باہر نکلا اور بتایا کہ وہ اس دیوار کے پیچھے جو کمرہ ہے اس میں سو رہا ہے۔ تم جب اندر داخل ہوگے تو وہ کمرہ تمہاری دائیں طرف ہوگا۔ کیا تمہاری تلوار کی دھار تیز ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ براز نے کہا لاؤ میں دیکھوں کہ اس کی دھار تیز ہے یا نہیں۔ اس نے اپنی تلوار اس کو پکڑا دی۔ براز نے اس کو ہوا میں لہرایا، پھر ایک ہی وار سے اس کا سر قلم کر دیا اور تلوار کو دروازے کے پیچھے رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ غنمی کے پاس آیا جسے اونٹوں کی حفاظت کے لیے چھوڑا گیا تھا۔ اس نے جب اس شخص کو دیکھا تو پوچھا خیریت تو ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے تیرے ساتھی سے زیادہ بزدل اور کوئی نہیں دیکھا۔ میں نے اس کو اس کمرہ کے دروازے کے قریب چھوڑا جس میں وہ آدمی سو رہا تھا۔ تیرا ساتھی وہاں بے جان مورتی کی طرح کھڑا ہو گیا، نہ آگے بڑھتا نہ پیچھے ہٹتا، گویا ایک بے جان لاشا ہے۔ غنمی نے کہا اگر کوئی شخص ہمارے ان 2 اونٹوں کی حفاظت کرتا تو میں خود جاتا۔ براز نے کہا ان کا میں ذمہ دار ہوں، اگر کوئی شخص لے گیا تو میں ان کا تاوان ادا کروں گا۔ غنمی اس مکان کی طرف چل دیا، براز بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب وہ اس کھنڈر کے دروازے کے اندر چلا گیا تو براز نے وہ تلوار اٹھا لی جسے وہ دروازے کے پیچھے چھوڑ گیا تھا اور اس کو بھی تہ تیغ کر دیا۔ دونوں مقتولوں کے ہتھیار بھی لے لیے، دونوں اونٹوں پر بھی قبضہ کر لیا اور وہاں سے چلتا بنا۔ براز کے اس قتل و غارت کی خبر قریش کو اس وقت ملی جب وہ عکاظ کی منڈیوں میں اپنے اپنے خیموں میں امن و سکون کے ساتھ اپنے کاروبار میں مشغول تھے۔ عکاظ ایک جگہ کا نام ہے جو طائف سے تقریباً 10 میل کے فاصلہ پر ہے، جہاں ہر سال یکم ذی قعد سے ایک منڈی لگتی تھی۔ لوگ دور دور سے اپنی مصنوعات وغیرہ لے آتے، انہیں فروخت کرتے، اپنی ضروریات کی چیزیں خرید کر اپنے اپنے علاقے میں واپس چلے جاتے۔ کاروباری سرگرمیوں کے علاوہ یہاں ان دنوں ثقافتی اور ادبی سرگرمیاں بھی عروج پر ہوتی۔ شعراء قصیدے لکھ کر لاتے اور مجمع عام میں لوگوں کو سناتے اور سامعین سے داد وصول کرتے۔ جو قصیدہ تمام قصائد سے اعلیٰ قرار پاتا اسے سونے کے پانی سے لکھ کر کعبہ کی دیوار کے ساتھ آویزاں کر دیا جاتا۔ 1 سال تک زائرین کعبہ اس قصیدہ کو سال بھر پڑھتے رہتے اور لکھنے والے کو داد دیتے۔ یہ ایک وسیع و عریض میدان ہے جہاں اس وقت اگرچہ کوئی آبادی نہ تھی لیکن مکانوں کی بنیادیں اب بھی موجود ہیں۔ اس کی ایک جانب ایک پہاڑی کا ٹیلہ ہے، وہاں بھی ایک عمارت کے کھنڈر تھے۔ بتایا گیا کہ یہاں ان کی ادبی محفل منعقد ہوتی تھی۔ میرے لیے اس میں دلچسپی کی یہ چیز تھی کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا محبوب اپنے خالق اور مالک کی توحید کی دعوت دینے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے اور جب یہ صدائے حق بلند ہوتی تو چاروں طرف سے طعن و تشنیع کے تیروں کی بارش برسنے لگتی تھی، لیکن حبیب کبریا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر چیز سے بے نیاز اپنے فریضہ نبوت کو ادا کرنے میں ہم تن مصروف رہتے تھے۔ وہ جھاڑیاں، وہ پگ ڈنڈیاں، وہ گری ہوئی دیواریں اس ماضی کے دھندلے نقوش کو تازہ کرنے کا باعث بنی تھیں۔ جب یہ خبر اس موقع پر قریش کو پہنچی تو انہوں نے مشورہ کے لیے ایک خصوصی مجلس مشاورت کا اہتمام کیا۔ بنو قیس نے جب یہ سنا کہ براز نے ان کے سردار عروہ کو قتل کر دیا ہے تو وہ ابو برا بن مالک کی قیادت میں جنگ کے لیے تیار ہو کر نکلے۔ اتنے میں قریش حدود حرم میں داخل ہو گئے تھے۔ بنو قیس نے بلند آواز سے اعلان کیا، اے گروہ قریش، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ عروہ کا خون ریگا نہیں جانے دیں گے اور تم میں سے ایک بڑے سردار کو اس کے بدلے میں قتل کر کے رہیں گے، اور آئندہ سال انہی ایام میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا۔ حرب بن امیہ جو قریش کا سالار تھا
اس نے اپنے بیٹے ابو سفیان کو کہا کہ تم انہیں کہو کہ ہمارا تمہارا مقابلہ آئندہ سال اسی دن اسی مقام پر ہوگا۔ آئندہ سال قریش اپنے تمام حلفاء بنو کنانہ اور بنو اسد کے ساتھ پوری طرح مسلح ہو کر بنو حوازن کا مقابلہ کرنے کے لیے تاریخ مقررہ پر میدان میں نکلے۔ عبداللہ بن جدعان نے 100 تیر اندازوں کو پوری طرح مسلح کرنے کے اخراجات برداشت کیے تھے۔ بنی سلیم اور بنو حوازن بھی اپنے حلیفوں کے لشکروں سمیت میدان میں آ کر ڈٹ گئے۔ قریش اور اس کے حلیف قبائل کا سپہ سالار حرب بن امیہ تھا اور عبداللہ بن جدعان اور میسرہ پر قریظ بن ربیع اور کلب بن حرب بن امیہ لشکر کی کمان کر رہا تھا۔ حوازن کا سالار مسعود بن معتب تھا۔ دونوں اٹھے اور اپنے مد مقابل پر حملہ آور ہوئے۔ دن کے پہلے حصہ میں بنو کنانہ کا پلڑا بھاری رہا، لیکن دن کے آخری حصہ میں حوازن نے جان کی بازی لگا دی۔ تیروں اور نیزوں کی بوچھاڑ میں صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ کر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ کنانہ کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ ان میں سے 100 بہادر موت کے گھاٹ اترے۔ قریش میں سے کوئی قابل ذکر شخص اس جنگ میں کام نہیں آیا، چنانچہ اس دن کو یوم شمتا کہا جاتا ہے۔ حوازن کو کنانہ پر فتح نصیب ہوئی۔ شمتا عکاظ کے قریب ایک گاؤں ہے جہاں یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ 1 سال گزرنے کے بعد پھر دونوں قبیلے ابلا کے قریب آمنے سامنے ہوئے۔ ابلا عکاظ کے قریب ایک سفید چٹان کا نام ہے۔ دونوں لشکروں کے سالار وہی لوگ تھے جنہوں نے گزشتہ سال اپنی اپنی فوجوں کی قیادت کی تھی۔ اس دن بھی حوازن کا پلڑا بھاری رہا۔ تیسرے سال پھر انہی دنوں میں شرب کے مقام پر جو ایک گاؤں ہے اور مکہ کے قریب ہے، وہاں ان دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ دونوں لشکروں کے سالار وہی لوگ تھے۔ عبداللہ بن جدعان نے اس مرتبہ 100 شتر سوار لڑاکے اس جنگ کے لیے پیش کیے۔ قریش اور کنانہ نے صبر و استقامت اور جرأت و شجاعت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ حوازن کو عبرتناک شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 15 سال کی عمر میں شرکت کی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترکش سے تیر نکال نکال کر اپنے چچوں کو دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جس کسی کو نبوت عطا فرمائی ان سے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت عہد لیا، اور ان انبیاء نے اپنی قوموں سے عہد لیا کہ اگر ان کی حیات میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوں تو آپ ان پر ایمان لائیں اور آپ کی نصرت کریں۔ جب انبیاء کرام اپنی قوموں سے یہ عہد لیتے رہے کہ ان پر ایمان لائیں تو ضرور سب انبیاء کرام کی امت آپ کی امت میں داخل ہو جائیں، اور جو اس عہد سے پھر گئے وہ کافر ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے وہ بامراد ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، تم جب پانی پر سے گزرو یا پل سے گزرو تو کثرت سے سورہ کوثر کا ورد کیا کرو۔ تمہاری نظر جتنے پانی پر پڑے گی اس کا ایک ایک قطرہ آپ کے لیے مغفرت بن جائے گا۔ اگر آپ یہ سب کو بتاؤ گے تو یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، یہ عمل تمہارے گناہوں پر بھاری پڑ جائے گا۔ یہ کلمات پڑھنا تمام بیماریوں اور مصیبتوں کے آگے پہاڑ ہے، اور تمہاری اولادیں نظر بد سے محفوظ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے سایہ قدرت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔